السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے اس دور میں بھی ہم سب لوگوں کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے قبر کو سنوارنے کے لیے، پلسرات سے گزرنے کا معاملہ آسان بنانے کے لیے اس نیت سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے ہمیں جو مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوں، اس سے فائدہ بھی ہو اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے بربادی اعمال کے چند اہم اسباب۔ یعنی ہم نیکیاں تو بہت ساری کرتے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام، ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ پاک باز عورت جس کی شہادت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جس کی گواہی دی، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اس ام المؤمنین کے بارے میں غلط بات بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں انشاءاللہ پہلے چند اشعار اسی سے متعلق، بالکل تازہ ترین اشعار، آج رات میں تقریباً 1:30 بجے میں نے اس نظم کو مکمل کیا ہے، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پہلے اس کو سن لیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔
سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ پوری حیات رب کی عبادت میں دی گزار، پوری حیات رب کی عبادت میں دی گزار، شرعی علوم میں بھی تھی وہ عمدہ شاہکار، پوری حیات رب کی عبادت میں دی گزار، شرعی علوم میں بھی تھی وہ عمدہ شاہکار، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ اتری ہے ان کی شان میں قرآنی آیتیں، اتری ہے ان کی شان میں قرآنی آیتیں، جھوٹی ہے دشمنوں کی ساری حکایتیں، اتری ہے ان کی شان میں قرآنی آیتیں، جھوٹی ہے دشمنوں کی ساری حکایتیں، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ تھا ان کا رتبہ ساری خواتین سے بڑا، تھا ان کا رتبہ ساری خواتین سے بڑا، جیسے سرید کو ملا کھانوں میں مرتبہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ تھا ان کا رتبہ ساری خواتین سے بڑا، جیسے سرید کو ملا کھانوں میں مرتبہ، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ بھیجا ہے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام، سن لیجیے اما عائشہ کی فضیلت، بھیجا ہے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام، بستر پہ ان کے اترا ہے رحمان کا کلام، بھیجا ہے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام، بستر پہ ان کے اترا ہے رحمان کا کلام، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔ ختم الرسل کی پیاری چہیتی تھی عائشہ، ختم الرسل کی پیاری چہیتی تھی عائشہ، صدیق جیسے باپ کی بیٹی تھی عائشہ، ختم الرسل کی پیاری چہیتی تھی عائشہ، صدیق جیسے باپ کی بیٹی تھی عائشہ، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جان ہے صدیقہ عائشہ۔
صدیق جیسا یار محمد پہ تھا نثار صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق جیسا یار محمد پہ تھا نثار، ہجرت میں غار ثور میں سچا تھا غم گسار، صدیق جیسا یار محمد پہ تھا نثار، ہجرت میں غار ثور میں سچا تھا غم گسار، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جاں ہے صدیقہ عائشہ، صدیقہ دو جہاں میں بے شک ہے کامیاب، صدیقہ دو جہان میں بے شک ہے کامیاب، رب نے انہیں عطا کیا تقویٰ ہے بے حساب، صدیقہ دو جہان میں بے شک ہے کامیاب، رب نے انہیں عطا کیا تقویٰ ہے بے حساب، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جاں ہے صدیقہ عائشہ، ہو پیش میری مدح در زوجہ رسول، ہو پیش میری مدح در زوجہ رسول، رفعت کے اس کلام کو اے رب تو کر قبول، ہو پیش میری مدح در زوجہ رسول، رفعت کے اس کلام کو اے رب تو کر قبول، سب مومنوں کی ماں ہے صدیقہ عائشہ، سب مومنوں کی جاں ہے صدیقہ عائشہ۔ یہ چند اشعار تھے جو بالکل تازہ ترین اشعار پہلی بار پڑھے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں امہات المومنین کی عزت اور عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ امہات المومنین کے شان میں گستاخی کرنا، ان کا ادب احترام نہ کرنا، یہ بھی اعمال کی بربادی کا ایک سبب ہے۔ تو چند باتوں کو میں نے ترتیب سے جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں آخرت کی جتنے لوگ تیاری کرتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اسلام کو نہیں ماننے والے الگ لوگ ہیں، ان کا گروہ الگ ہے، ان کی جماعت الگ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا انداز بھی الگ ہے۔ لیکن تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک، آخرت کے لیے بہت سارے لوگ نیکیاں جمع کرتے ہیں، آخرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آخرت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، آخرت کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن نیکی کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، روزے کا جو طریقہ ہے، صدقہ خیرات کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ نیکیاں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن طریقہ نہیں معلوم، روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن طریقہ نہیں معلوم، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں لیکن طریقہ نہیں معلوم۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سارے چہرے قیامت کے دن جھکے ہوئے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے کے باوجود محنت کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ میں، گرم آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ قیامت کے دن ایسے بہت سارے لوگ جو دنیا میں مسلمان تھے، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے تھے، دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کو نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے کے باوجود، تھکان لاحق ہونے کے باوجود، تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے نصارہ مراد ہے۔
اور ایک دوسری آیت ہے سورہ کہف کے اندر جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں جن کے اعمال ہونے کے باوجود وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے، نیکیاں بہت ساری کی ہوں گے لیکن قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ اس میں وہ سارے لوگ آئیں گے جو بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور وہ سارے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اور بدعتوں کی وجہ سے، یا ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو قیامت کے لیے تیاری تو کرتا ہے، عبادت تو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کو طریقہ نہیں معلوم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف وہ عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن نیکیاں کرنے کے باوجود خسارے میں ہوں گے۔ نمبر 2، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوں گے، سنت کے مطابق، روزہ سنت کے مطابق، زکوٰۃ بھی سنت کے مطابق ادا کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کر رہے ہوں گے، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، کفر کر رہے ہوں گے، کفر کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، یا اسی طرح سے سنت کرنے کے، سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدعتیں بھی کر رہے ہوں گے، تو بدعتوں کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور قیامت کے دن ہم بہت سارے مشرکوں کے اور کفر کرنے والوں کے نیکیوں کو لائیں گے، ان کے اعمال کو لائیں گے اور ان کو بکھرا ہوا گرد بنا دیں گے۔ تو آدمی اگر عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے، یا کچھ ایسے گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 3، سب سے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو اعمال کو برباد کرنے والے، اعمال کو برباد کرنے والے تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اس کے پاس علاج کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک نسخہ لکھتا ہے، اس کا علاج لکھتا ہے، دوائیاں لکھتا ہے، اور ان دوائیوں کے ساتھ پرہیز بھی لکھتا ہے کہ آپ کو یہ دوا کھانی ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے بہت ساری نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف جو چیزیں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، نیکیوں کو جو برباد کرنے والے اعمال ہیں اسے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو اکثر لوگوں کے اعمال کو قیامت کے دن برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مرادیں مانگنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ رب العالمین کی جیسی تعظیم کی جاتی ہے غیروں کی ویسی تعظیم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو قیامت کے دن، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں شریک کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تعویذ گنڈے کا استعمال کرتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی بگڑی بنانے والا اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ان برے عقائد کے ساتھ اگر کوئی آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت الشرک ان یعبد المخلوق کما یعبد اللہ، کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کی اسی طرح عبادت کی جائے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، کسی مخلوق کی اسی طرح سے تعظیم کی جائے جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، جسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو صفات خاص کیے ہیں ان صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے خطرناک چیز ہے اور بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں لیکن اس سے توبہ کی ان کو توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کون سی چیز ہے؟ بدعت ہے، بدعت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
جس نے ہمارے اس دین کے اندر جو دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی کے اندر، اس دین کے اندر دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کوئی اگر کام کرتا ہے تو وہ چیز بدعت ہے۔ لیکن آج اہل بدعت لوگوں کو گمراہ کرتے کہتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جو بدعت کی تعریف کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا، ہمارے اس دین کے اندر جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ بدعت ہے۔ مائک کا تعلق دین سے نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا تعلق دین سے نہیں ہے، ہوائی جہاز کا تعلق دین سے نہیں، وہ تو سواریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گدھے تھے، ان پر سواریاں ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور قیامت تک بہت ساری چیزوں کو اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ہماری سہولیات کے لیے ان چیزوں کو عطا کیا جو سائنس کی ایجادات ہیں، ان ایجادات کو بیان کر کے یہ کہنا کہ تم لوگ بھی تو بدعت کرتے ہیں، غلط ہے، سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ بدعت وہ ہے، اسلام میں جو حرام بدعت ہے وہ ہے جو دین کے نام پر کیا جائے، ثواب کی نیت سے کیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کیا جائے، اور اللہ کا نام لے کر کے اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اور اس کا تعلق دین سے نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی جو کسی دین کے اندر نئی چیز کو داخل کرتا ہے تو اس پر اللہ، فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ بدعتی کا انجام ہے۔ بدعتی کو جو پناہ دینے والا ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ اتنی بڑی جو ہے وعید ہے بدعتیوں کے بارے میں، کیونکہ ایک آدمی چوری کرتا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی بے حیائی کرتا ہے گناہ سمجھتا ہے، لیکن ایک بدعت کا کرنے والا جو بدعتی ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھتا ہے۔ آپ جب بدعتیوں کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس نیکی کو اس لیے کریں تاکہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو بدعتی کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، شریعت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے، اعمال کو برباد کرنے والی، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہے ریاکاری۔ میرے بھائیو، ریاکاری بہت غلط، بہت بری چیز ہے۔ دکھاوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز برباد ہو رہی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے قرآن کی تلاوت یہ ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم پہلے نمبر پہ آتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہو اور باہر جا کر چرچا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پہلی صف میں حاضر رہنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پابندی کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، آپ اپنی نماز کا تذکرہ کر کے لوگوں کے سامنے تعریف مت کروائیے، اس کا چرچا مت کروائیے، لوگوں کے سامنے اپنے نام کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کیجیے، آپ عبادت کیجیے اللہ کے لیے کیجیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا معنی یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہ آئے تو ایسے سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے دوران ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک رکعت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت نماز یا 2 رکعت جو پڑھ رہے ہیں ہم قبر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم پل صراط کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی نمازی کہے نہ کہے، کوئی عبادت گزار کہے نہ کہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا کے اندر، جتنی امتیں آئیں، سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کی نیت اگر درست ہو، آدمی کا ارادہ اگر درست ہو، آدمی کے دل میں اگر اخلاص ہو تو ایک چھوٹا سا 100-200 روپے کا صدقہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے تو چاہے اربوں خربوں خرچ کر دے، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ نے حدیث سنی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اللہ ان کا پہلے حساب لے گا۔ نمبر 1 شہید،
نمبر 1 شہید جس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہوگا۔ نمبر 2 عالم جس نے اپنی پوری زندگی علم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہوگی۔ نمبر 3 تیسرے نمبر پر مالدار کا تذکرہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ایسا مالدار جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا اور وہ سب مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید کو بلا کر تو نے میرے مال کے ساتھ اور میری زندگی جو میں نے تجھ کو زندگی دی تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، یہاں تک کہ شہادت حاصل کر لی، میں نے تیری راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کر دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے دنیا میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کی راہ میں اس لیے تو لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، اور تجھے پہلوان کہا جا چکا، آج میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی بھی بدلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ایک عالم کو لایا جائے گا، جو عالم ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور وہ نعمتیں اس کو یاد آ جائیں گی، اور کہے گا میری نعمتوں کا تم نے کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم دین کو سیکھا اور سکھایا، اور میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں بڑا عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا لوگوں کو تاکہ لوگ تجھے دنیا میں بڑا سے بڑا قاری کہا جائے۔ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ عالم کہیں اور قاری کہیں، اللہ کو خوش کرنا تیرا مقصد نہیں تھا۔ آج تیری اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے شہید کو بھی اور اس عالم کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، چھوٹی سی بڑی سے چھوٹی اور بڑی کوئی بھی نیکی ہم کریں، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ نمبر 3 مالدار آدمی کو اللہ رب العالمین بلائے گا، اس سے کہے گا میں نے تجھے اتنا سارا مال و متاع دیا تھا، اتنی ساری دولت دی تھی، تو نے اس نعمت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا لک الا انفقت فیہا لک۔ اے اللہ مجھے جہاں بھی سنا، میں نے جس چیز کے بارے میں نے سنا کہ یہاں پہ مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، مدرسہ بنانے سے راضی ہوگا، مسجد بنانے سے راضی ہوگا، اسپتال بنوانے سے راضی ہوگا، مسافر خانہ بنانے سے راضی ہوگا، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے سے راضی ہوگا، جہاں میں سنا کہ یہاں پہ خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، میں نے اس سب جگہوں پر خرچ کیا، بے دریغ خرچ کیا، سب کچھ خرچ کر ڈالا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تو لوگ تجھے فیاض کہیں، تاکہ لوگ تجھے دینداتا کہیں، بہت زیادہ سخی کہا جائے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے بعد حکم دے گا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، شہادت کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اور اسی طرح سے ایک علم دین سیکھنے اور سکھانے والا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مالدار جو سب کچھ اس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لٹا دیا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے سارے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور ایک دوسری طرح سے حدیث ہے، آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ سخت ہوگا، وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آدمی جس نے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی شخص کو صدقہ دیا، ایسے صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ داہنے نے کس کو دیا ہے، خرچ کیا۔ آج کتنے اللہ والے اس طرح سے ہیں جو غریبوں کے بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے، اور کسی کے سامنے اس کو جتانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، جو خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، غریبوں بیواؤں کی مدد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پوری زندگی ان کی اس نیکی کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، لیکن جب وفات پا جاتے ہیں تو جس پر نیکی کی جاتی ہو کسی نہ کسی موقع پر اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ والا چلا گیا، اس جب تک تھا اس دنیا
کے اندر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جب تک تھا میری پریشانیوں میں میرا ساتھ دیتا تھا, میرا تعاون کرتا تھا, میری مدد کرتا تھا. زندگی میں تو اس کے کہنے پر نہیں بتایا, لیکن بعد میں لوگ بتا دیتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے اس کے جو ہے عدم موجودگی کو یا اس کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے بتا دیا کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. چاہے 100 روپیہ آپ مہینہ کسی کو دو یا 200 روپیہ دو یا 400 روپیہ دو, مسجد میں دو, مدرسے میں دو, کسی عالم کو دو, کسی دائی کو دو, کسی بیوہ یا مسکین کو دو, کسی لاچار یا مجبور کو دو, لیکن اس کو جتانے کی کوشش مت کرو. اپنے گھر میں بھی بتاؤ مت, اس کو دے دو, اللہ کے واسطے دے دو اور اس کو دیتے رہو اور یہ کہہ دو اللہ کے واسطے اس کو کسی کو مت بتائیے گا, میں اللہ کے لیے تم کو دے رہا ہوں. یہ چھپا ہوا صدقہ چاہے 100 روپے کا ہو, چاہے 10 روپے ہو, چاہے 5 روپے کا ہو, چاہے 1 روپے کا کیوں نہ ہو, انشاءاللہ یہ صدقہ اللہ کے عرش کا سایہ ہم کو دلائے اور اس کا مستحق بنائے گا. یہ ہے اخلاص اور یہ ہے ریاکاری کا انجام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی شہرت طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نیک کام میں کروں اور خوب زیادہ جو ہے میرا نام ہو, میرا چرچا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی کو قیامت کے دن سب کو سنا دے گا, کلیئر کر کے جہنم میں ڈالے گا اور پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں تو بڑا نیک بنتا تھا لیکن اس کی نیت نہیں صحیح تھی, اس کی نیت اور ارادہ کی خرابی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے بھی لوگوں کو دکھا دے گا. یہ صحیح بخاری کی 6499 روایت ہے. تو یہ سی بات جو ہے ریاکاری کی, تیسرے نمبر کا جو گناہ ہے ریاکاری, اس سے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام نیکیوں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص سے نیت میں میرے بھائیو بہت برکت ہے, بہت برکت ہے. آپ جہاں بھی اخلاص کے ساتھ کام کرو گے انشاءاللہ آپ کی باتوں میں تاثیر ہوگی, آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی, آپ کے بیان میں تاثیر ہوگی, لوگ آپ کی عزت اور قدر کریں گے اور اللہ بھی انشاءاللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے مسائل کو سلجھائے گا. نمبر 4, یہ جو چوتھا مسئلہ ہے اس کا تعلق اہل حدیثوں سے بھی ہے, غیر اہل حدیث ان سے بھی ہے, بدعت کرنے والے ان سے بھی ہیں, شرک کرنے والے ان سے بھی ہے. میرے بھائیو یہ جو گناہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے, اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اس گناہ کو لوگ کرتے ہیں اور اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں, اس گناہ کو لوگ کرتے ہیں اور باقاعدہ چرچا بھی کرتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی سے سلام کلام نہیں کیا, 6 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے سامنے سے گزرتا ہوں تو راستہ چینج کر لیا کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے بد اخلاقی یا اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھنا, بغض رکھنا اور قطع تعلقی کرنا, 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑ دینا, یہ بھی اسلامی شریعت کے خلاف ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین و یوم الخمیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے, کیونکہ ان 2 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو توحید پرست ہوتے ہیں, توحید والے ہوتے ہیں. میرے بھائیو آپ نے جملہ سنا, آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم موحد ہیں, انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے. ہم مشرک نہیں ہیں, ہم موحد ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اس کو بخشش فرما دیتا ہے. لیکن آگے سنیے, اس کے بعد فرمایا توحید پرستوں میں بھی الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحنا, فرمایا اس کے علاوہ ان لوگوں میں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتے, ان لوگوں میں بھی اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے, اس سے بات چیت نہیں کرتا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں دشمنی پیدا کر لیتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا, ان 2 بھائیوں کو معاف نہیں کرتا جو اپنے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انظروا هذين حتى يصطلحا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ جمعرات کا دن ہے, سوموار کا دن ہے, ان کی بخشش ہونی چاہیے لیکن ابھی ان کی بخشش کو روک دو.
ان کی بخشش کو معلق کر دو، ان کو مہلت دے دو، اگلے ہفتے تک ہو سکتا صلح کر کے نیک بن جائے، آپس میں مل جائے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا سنگین گناہ ہے، یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ میں ایک بات بیان کروں گا کہ الگ الگ خاندان کے لوگ اگر ایک دوسرے سے دشمنی کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، الگ الگ قبیلے کے لوگ اگر دشمن رہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، الگ الگ دین اور شریعت کے لوگ آپس میں دشمنی رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہمارے اپنی جو ہے سماج اور معاشرے کے اندر تو سگے بھائیوں میں بیماری بہت زیادہ عام ہے، سگے بھائیوں میں بیماری عام ہے۔ آپ دوسروں سے بات کرو گے لیکن سگے بھائی سے تھوڑا وہ پرابلم ہو جائے، بات چیت بند، سلام کلام بند۔ اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، دشمنی شروع ہو گئی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سب سے زیادہ ان جوائنٹ فیملیوں میں ہوتا ہے جس جوائنٹ فیملیوں کو ہم اپنا دین و مذہب سمجھ رہے ہیں۔ پورا خاندان کئی نسل کا ایک گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن جو پردے کا نظام ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، جو کنٹرولنگ ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک باپ اگر جوائنٹ فیملی چلا رہا ہے اور وہ بچوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو یقیناً وہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ بچے ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں سب یہیں مرو، یہی مرو، آپس میں لڑ جھگڑ کے، الگ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے بچوں میں صلح کرا دے، ان کو ملانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان ایک ہی گھر میں رہے ہیں، وہاں عورتوں کا بھی وہی معاملہ ہے۔ باہم جو عورتیں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا، یہ ناسور بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ماں کی اولاد آپس میں بھائی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا کیا ان کا حق بنتا ہے، لیکن ایسی دشمنی ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ شیطان ایسی دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سخت ہے، لیکن ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھائی ہے، اگر وہ نہیں معاف کرتا تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ کبھی ایک بھائی پیچھے دوڑ کر بھائی کو سلام کرتا ہے، ایک بھائی دوڑ کر کے پیچھے دوسرے بھائی کو سلام کرتا ہے، لیکن بھائی راستہ بدل کر کے نکل جاتا ہے، بھائی راستہ بدل کر کے نکل جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اچانک اس بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اچانک اس بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب لوگوں کے سامنے روتا ہے، کاش میں نے بھائی کو معاف کر دیا ہوتا، کاش میں نے بھائی کے سلام کا جواب دے دیا ہوتا، کاش میں نے بھائی کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا، کاش میں نے بھائی سے صلح کر لیا ہوتا۔ آج میرے بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، میرا بھائی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا، اب مجھے سلام نہیں کرے گا، اب میرے پیچھے نہیں آئے گا، میرے گھر اپنے بچوں کو دعوت کے لیے نہیں بھیجے گا۔ میرے بھائیوں یہ مختصر سی زندگی ہے، یہاں دشمنی پال کر اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جنت میں اللہ سب کو ملائے گا اور سب کو زبردستی ملا دے گا۔ آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ بات بتاؤں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں 43 میں ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ مسلمان جو آپس میں بغض رکھتے ہیں، آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جنت میں داخل کرنے کے بعد یا جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کے دلوں کو باہم ملا دیں گے تاکہ جنت کی سیر کر سکیں، اچھے سے جنت کا مزہ اڑا سکیں، جنت کی لطف اندوزی میں لطف اندوز ہو سکے۔ میرے بھائیوں آپ کو کتنے اچھے پارک میں آپ کو داخل کر دیا جائے اور وہاں آپ کے 4 بھائی ہوں اور چاروں بھائی ایک دوسرے سے دشمنی کریں، اس پارک کا مزہ حاصل نہیں کر سکتے، اس باغیچے کا مزہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ادھر سے جاؤ گے بھائی آئے گا، ادھر چلے جاؤ گے، ادھر سے جاؤ گے بھائی آئے گا، ادھر چلے جاؤ گے، یعنی آپ کے لیے وہ بڑا سا پارک تنگ ہو جائے گا، جدھر دیکھو گے آپ کا دشمن آ رہا ہے، راستہ چینج کرو گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت سکون کی جگہ بنایا، اطمینان کی جگہ بنایا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے دنیا میں جیسے ایک دوسرے سے بدکتے
تھے اگر جنت کے اندر بھاگیں گے اسی طرح سے بدکیں گے, نفرت کریں گے, جنت کا مزہ ان کو نہیں ملے گا, جنت کا سرور نہیں ملے گا, جنت کا لطف نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, اور ہم ان کے دلوں میں جو کینے ہیں اپنی طرف سے نکالیں گے. مسلمان نہیں نکالنا چاہے گا لیکن اللہ اپنی طرف سے نکالے گا. ہم ان کے کینوں کو جو دل میں ہے نکال دیں گے, اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے, اس کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور اس کے بعد سب اللہ کی حمد بیان کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق بخشی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ نے دنیا میں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. اسی طرح سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین, اور ہم ان کے سینوں میں جو کینے ہیں اپنی طرف سے نکالیں گے. بھائی نکالنا نہیں چاہتا ایک دوسرے کا, ایک بھائی دوسرے بھائی کے دل کا کینہ اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے ہم جنت میں داخل کرنے کے بعد سارے مسلمانوں کے دلوں کو ملا دیں گے, ایک دل جیسے ہو جائیں گے, ایک دل جیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور کوئی کینہ نہ ہوگا. اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف سے ملاؤں گا. میں نے دنیا میں بہت نصیحت کی, نبی کے ذریعہ پیغام پہنچایا کہ نکال دو کینہ, بغض نکال دو, ورنہ سوموار اور جمعرات کو تمہاری بخشش نہیں ہوگی. یہ لوگ نہیں مانے, لیکن قیامت کی دن اللہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے ہم نکالیں گے, اپنی رحمت سے نکالیں گے. اور جب ہم کینہ اور بغض اور نفرت نکال دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اخوانا علی سرر متقابلین, تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں کے کینوں کو اللہ نکالے گا. سب بھائی بھائی بن جائیں گے, بھائی بھائی بن جائیں گے, اور ایک دوسرے سے جو چہرہ چھپایا کرتے تھے مسندوں پر, چار پائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے. جو دنیا میں راستہ بدل دیا کرتا تھا وہ جنت میں سامنے آ جائے گا, لیکن وہ نفرت, کیونکہ اللہ نفرت ختم کرے گا, بغض کو ختم کرے گا. میرے بھائیوں یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. ہر سوموار اور جمعرات کو کتنے لوگوں کی بخشش روک دی جاتی ہوگی اس وجہ سے کہ وہ اپنے بھائی کے دلوں میں, وہ بارے میں اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس کی تفسیر ہے, تفسیر قرطبی کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جنتی جب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو ان کے سامنے دو چشمے پیش کیے جائیں گے. چشمہ, پانی کے چشمہ جس میں نہایا جاتا ہے یا پانی پیا جاتا ہے. فرمایا ان کے سامنے دو چشمے پیش کیے جائیں گے. سارے جنتی جب پہلے چشمے سے پانی پی لیں گے تو اللہ رب العالمین اس چشمے سے پانی پینے کی وجہ سے ان کے دلوں کو صاف کر دے گا. اللہ اکبر. پہلے چشمے کا پانی پیئیں گے ایٹومیٹک پورا دل فلٹر ہو جائے گا, کوئی بغض اور کینہ کسی بھائی کے بارے میں نہیں رہ جائے گا. اس کے بعد صحابی بیان فرماتے ہیں اور جب وہ دوسرے چشمے میں داخل ہوں گے, دوسرے چشمے میں غسل کے لیے داخل کیے جائیں گے. پہلے چشمے کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا, اور جب پانی پی لیں گے تو تمام مسلمانوں کا کینہ دلوں سے نکل جائے گا. اور جب دوسرے چشمے کے اندر داخل کیے جائیں گے وہاں سارے کے سارے لوگ غسل کریں گے. پہلے چشمے سے پانی پیئیں گے, دل صاف ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے چشمے میں جا کر نہائیں گے سارے مسلمان. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے نہانے کی وجہ سے, اس چشمے میں نہانے کی وجہ سے ان کے جسموں کی رنگت نکھر جائے گی, ان کے چہرے اور زیادہ چمکنے لگیں گے. اللہ اکبر. اور نعمتوں کی تر و تازگی کا اثر ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہو جائے گا. سب جوان خوبصورت ہٹے کٹے تر و تازہ ہو جائیں گے. ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو دل کا بغض نکل جائے گا, اور دوسرے چشمے سے نہائیں گے اللہ ان کے چہروں کو شکل و صورت کی خوبصورتی کو واپس لوٹا دے گا اور تر و تازہ بنا دے گا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہ اللہ جنت میں جب ملائے گا تو یہ چند سال ہم دشمنی کر کے کیوں اپنے اعمال کو اور نیکیوں کے برباد کرتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے اللہ رب العالمین سوشل میڈیا کے اس دور میں اس گناہ سے ہم سب کو بچائے. آج کا یہ دور بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم یبیتون ما لا يرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا. آج اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں, 90% لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ 90% لوگوں کا جو
رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے موبائل کے بارے میں پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں، پاسورڈ لگا رکھتے ہیں، بیوی بھی نہ دیکھ سکے، بچے بھی نہ دیکھ سکیں، کوئی دوست نہ دیکھ سکے، کوئی اس کے اندر معلوم نہ کر سکے اس میں کیا کیا لوڈ کر کے رکھا ہے، کون کون سا پروگرام ہے۔ جو پاک صاف ہوتا ہے موبائل میں لاک نہیں رکھتا، اس کے اندر کوئی زیادہ بند کر کے نہیں رکھتا، وہ اپنی سیفٹی کے لیے اس میں کچھ لاک لگا لے، الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا موبائل جلدی کسی کو نہیں دکھاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ موبائل میں اکیلے میں جو دیکھتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے لوگ دیکھیں کہ نہ دیکھیں، چھپ کر کے باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں، کہیں بھی دیکھ لو، لیکن دنیا کے لوگ نہیں جان پائیں گے، اللہ رب العالمین کو سب معلوم پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، اور راتوں کے وقت بھی جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے ان تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ میرے بھائیو، یہ رات کا جو تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، رات کا جو تذکرہ کیا کہ پہلے سلف صالحین کا طریقہ تھا، راتوں کو اٹھتے تھے، آنکھ کھلتی تھی، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جملے نکلا کرتے تھے۔ آج جیسے آنکھ کھلتی ہے موبائل کھول دیتے ہیں، آنکھ جیسے کھلے گی موبائل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، رات میں اگر آنکھ کھلتی ہے اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رات کی تنہائی میں تو نے اپنے آپ سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سرگوشی کی توفیق عطا فرمائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کے وقت سو رہا ہو، رات کے وقت سو رہا ہو اور رات میں اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن یہ توفیق کب ملے گی؟ جب ہمارا دماغ پاک ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تب آنکھ کھلنے کے بعد اللہ کو یاد کریں گے، ورنہ موبائل پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اسی میں گم ہو جائیں گے اور ہماری عبادت کو دعا کا وقت نکل جائے گا۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، رونگٹا کھڑا کر دیتی ہے حدیث جب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنصُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا وَذِلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ یہ ہماری کمزوری اگر ہے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کے مانند بنا دے گا۔ صحابہ رسول پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے اتنی ساری نیکیوں کے باوجود اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی کچھ نشانیاں بیان کیجئے، ہمیں ان کی کچھ علامتیں بیان کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح تم عبادت کرو گے۔ یعنی اس میں تہجد گزار بھی ہو سکتے ہیں کہ رات میں تہجد بھی پڑھتے ہوں اور اکیلے میں گناہ بھی کرتے ہوں، رات میں سجدے بھی کرتے ہوں اور اکیلے میں موقع ملے تو گناہ کرنا نہ چھوڑتے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ان کی غلطی یہ ہے کہ ایسے لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، لوگوں کے سامنے پارسا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے اور تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، واٹس ایپ میں اور اسی انسٹاگرام کے دور میں آج نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں، لڑکیاں بھی بے حیائی کے سیلاب میں ڈوبتی نظر آتی ہیں۔ ہر کسی کو دیکھو اپنا ویڈیو بنا رہا ہے، بے حیائی کا میسج عام کر رہا ہے۔ موبائل کھولو تو اچھائی سے زیادہ بری چیزیں نظر آتی ہیں، اچھے میسج زیادہ برے میسج، اچھی ویڈیو زیادہ برے ویڈیو دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو اس فتنے کے اندر
پڑ گیا, تنہائی میں اپنی نگاہوں کو نہیں بچا سکا, تنہائی میں اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں بچا سکا, وہ سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے. اللہ ہم سب کے ظاہر کی طرح باطن کی بھی اصلاح فرما دے. جس طرح ہم جلوت میں نیک رہتے ہیں, اللہ ہم سب کو خلوت میں نیک بنا دے. اور ساتویں چیز یہ ہے قطع رحمی. میرے بھائیوں, والدین کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. کتنی بھی نیکی کر لو, لیکن ماں باپ کو اگر ستا رہے ہو, دکھ دے رہے ہو, تو اس کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ, اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے تم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ, کہا اے میرے صحابہ والدین کو برا بھلا مت بولو, والدین کو گالی مت دو, کیونکہ ماں باپ کو گالی دینا بھی بڑا گناہ ہے. مارنا پیٹنا تو بہت بڑا گناہ ہو گیا, گالی دینا بھی, اف کہنا بھی گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سن کر کے تعجب کرنے لگے, کہا اللہ کے پیغمبر, کوئی اتنا بڑا بدماش ہوگا, اتنا بڑا جو ہے بد نصیب ہوگا جو والدین کو گالی دے گا؟ کیونکہ اس زمانے میں اتنی برائی عام نہیں تھی. اس زمانے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دے گا. آج آپ کو تو بہت ساری مثالیں سماج میں مل جائیں گی. سامنے ماں کو گالی دے رہے ہیں, سامنے اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں, سامنے اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی, بجے تک ختم کر دوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ والدین کو گالی دینا بھی بڑا گناہ ہے, تو صحابہ نے تعجب کیا اور کہا اللہ کے پیغمبر, حل یشتم الرجل والدین, کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اتنا بڑا کوئی بدماش ہوگا, اتنا بڑا کوئی بدنصیب ہوگا جو والدین کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات مثال سے سمجھانی پڑی. آپ نے مثال دے کر بتایا اس دور کے حساب سے. کہا دیکھو آج کے زمانے میں کوئی آدمی اپنے والدین کو ڈائریکٹ تو گالی نہیں دیتا ہے, لیکن وہ کسی کے والدین کو جب گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے دیتا ہے. کسی کے ماں باپ کو آپ گالی دو گے تو پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا, گویا آپ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو. تو یہ جو سبب بنا گالی دینے کا, گویا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. لیکن اللہ ہمارے اس سماج کی اصلاح فرمائے. آج کے اس دور میں تو کتنے لوگ ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, اور وہ گالی دینا ایسی عمر میں نہیں ہوتا کہ وہ جوان ہو جائے, طاقت والے, کمانے والے ہو جائیں, جو ابھی کسی بھی لائق نہیں ہوتے. 10-12 سال کے بچے, 15 سال کے بچے جو بھی باپ کی کمائی کے محتاج ہوتے ہیں, باپ کی ذمہ داری کے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ایسے ماحول میں بھی بچے والدین کو گالی دیتے ہیں, جبکہ ان کو کوئی بھی اس کا کوئی پرمیشن بھی نہیں ہے, ان کو اتھارٹی بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر جب گالی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب جوان ہو جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ غلط تربیت کا بھی نتیجہ ہے, اور یہ سماج کے اندر بہت ہی سنگین برائی ہے. بہرحال اس کی بات میں آگے کروں گا. اس حدیث کے اندر ایک اور بات بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لا يدخل الجنة عاقل ولا مدمن الخمر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. تین طرح کے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنے والا, نمبر 2 ہمیشہ شراب پینے والا, اور نمبر 3 تقدیر کا انکار کرنے والا, تقدیر کی تکذیب کرنے والا. میرے بھائی آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں ایمان کے ارکان 6 ہیں, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. لیکن تقدیر کی بات جہاں آتی ہے, اچھی تقدیر ہے تو اس کو تو مان جاتے ہیں, لیکن جہاں کوئی آزمائش آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, نہ اس کو بیوی ماننے کے لیے تیار ہوتی, نہ شوہر ماننے کے لیے تیار ہوتا. کیا بولتے ہیں اللہ نے ہماری زندگی میں ساری مصیبتیں رکھی ہیں, ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں, ہم ہی کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیوں آزما رہا ہے؟ میرے بھائیو یہ تقدیر کا معاملہ بہت سنگین ہے. کوئی بھی پریشانی, کوئی مصیبت آپ کو آتی ہے, اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ سے شکایت نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے, مصیبت کو رفع کر دے, اور اس پر ہم کو عجز
نجات عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کوئی پریشانی آفت آئے، مصیبت آئے، کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو اللہ سے دعا کیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو کوئی پریشانی مصیبت آئے اس کے وقت اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ پر الزام ڈالنا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ بھی تقدیر کا انکار کرنا ہے میرے بھائیو، یہ بھی تقدیر کو جھٹلانا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک خیر کا حصہ ہے اور ایک شر کا حصہ ہے. سب کی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں آتی ہے، خوشی اور غم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن بندوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، ان کو جب نیکی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور دونوں حالتوں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا، لہذا آج مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے یہ امید ہو کہ اللہ میرے دل سے شبہ کو نکال دے. تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، زیادہ سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. آپ سوچو گے اللہ نے ہم کو چھوٹا کیوں بنا دیا، لمبا کیوں نہیں بنایا. آپ سوچو گے اللہ نے مجھے ہی غریب کیوں بنایا، مالدار کیوں نہیں بنا دیا. آپ سوچو گے اللہ نے مجھے نچلی ذات میں کیوں پیدا کیا، بڑی ذات میں کیوں نہیں پیدا کیا. یہ سارے خیالات آدمی کے دلوں کے اندر آتے ہیں، آدمی تقدیر کے بارے میں گمراہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تقدیر ہم نہیں مانتے، اور اللہ نے جو بھی لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، صحیح نہیں لکھا ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے امید ہو کہ اللہ میرے دل کے شبہ کو نکال دے، تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں والوں اور زمین والوں کو، سارے لوگوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا. یہ بات کس نے بیان کی؟ یہ بات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول نے بیان کی. کہا سن لو اے ابن تیمیہ، سن لو کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو، اچھوں کو بروں کو، سب کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر اللہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت سے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوں تو بھی اللہ پر کوئی جو اعتراض نہیں کر سکتا. یہ ساروں کو عذاب دے تو بھی اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ساروں کو بخش دے تو بھی اللہ رب العالمین پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں کو بخش کیوں دیا، فلاں کو کیوں معاف کر دیا. اس کے بعد فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راستے میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تمہاری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ. اللہ اکبر. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ بتایا کہ جب تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کہہ دو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہونا تھا، ہو گیا. اس کے پیچھے اگر مگر ایسا ویسا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ سب بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہو گئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی. اس کے بعد فرمایا وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، کہا کہ جو تم کو لاحق ہو گئی، جو چیز، جو پریشانی تم پر آ گئی ہے اس کے بارے میں تم گمراہی مت اختیار کرو، وہ آنے ہی والی تھی، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا. بیٹا ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، ہونے والا تھا، ہو گیا. بچے کا انتقال بچپنا میں ہو گیا، ہونے تھا، ہو گیا. بچہ بالکل ڈگری حاصل کرنے والا تھا، 1 سال میں وہ ہمارا سہارا بننے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ہونا تھا، ہو گیا. اللہ نے لکھا تھا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. 6 بچوں کا باپ مر گیا، اس کو بھی اللہ نے لکھ دیا تھا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا. تو اس حادثے کے ہونے کے بعد یہ اگر مگر نہیں بولنا چاہیے، غلط جملہ نہیں بولنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا جو تم کو پریشانی لاحق ہو گئی وہ لاحق ہونی ہی تھی، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، اور جو تم کو چیز، نعمتیں جو مل چکی ہیں وہ تم کو ملنے ہی والی تھی، اسے کوئی چھیننے والا نہیں تھا. تو یہ بات بیان فرمائی. کہا کہ یہ جان لو جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچتا، اور جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں کہ تم کو پہنچ جاتا. جو اللہ نے جیسا لکھا ہے ویسا وہ ہو کر کے رہے گا. اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے تو تم ضرور جہنم کے اندر داخل ہو گئے. اللہ اکبر. پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی. اس کے بعد میں زید بن ثابت کے پاس گیا اپنے مسئلے کو لے کر، انہوں نے بھی اسی طرح کی حدیث بیان کی، اور اسی طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے. اسی طرح سے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، اس لیے ایک بہت ہی جامع بات آپ سن کر کے جائیے. انشاءاللہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مردوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور عورتوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. بات کیا ہے؟ ایک اور گناہ ہے جس کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو ناراض کر دے تو جب تک اس کا شوہر ناراض رہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی.
یہ حدیث سن لیجئے، ماں بہنیں بھی اگر درس میں موجود ہیں سن لیں، شوہروں کی بھی غلطی میں بیان کروں گا لیکن خواتین کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنت کے اندر جائے گی، اگر کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ شوہر ناراض ہے تو ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی۔ نمبر ایک، ایسا بھگوڑا غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، وَحَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ لوٹ آئے، وَإِمْرَأَةٌ نَسَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کو ناراض کر کے زندگی گزارتی ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی، منع نہیں لیتی، تب تک اس کی نماز اس کی عبادت کوئی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، لیکن آج مرد بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میں اس کو کیوں مناؤں گا، عورتیں بھی انا کا مسئلہ بناتی ہیں، میں کیوں مناؤں گی اس کو، میری کیا ضرورت ہے، اگر مجھے میری ضرورت محسوس کرے گا تو خود آئے گا مجھے منائے گا۔ میرے بھائیو یہی انا ہے، یہی انا جو گھروں کو برباد کرتی ہے۔ اور اللہ نے دعا سکھائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بیوی کو شوہر سے سکون ملے گا، اگر شوہر کو پریشان کرے گی تو سکون کہاں پائے گی؟ بیوی کو کہاں سکون ملے گا؟ شوہر کے ذریعہ۔ کپڑا کون دیتا؟ شوہر دیتا۔ پیسہ کون دیتا؟ شوہر دیتا۔ خرچ کون پورا کرتا؟ شوہر کرتا۔ ذمہ داری کون نبھاتا؟ شوہر کرتا۔ اس کی حفاظت دیکھ ریکھ کون کرتا ہے؟ شوہر کرتا ہے۔ اس کو تکلیف دے کر کے کوئی عورت سکون میں کیسے رہ سکتی؟ اسی طرح سے بیوی سکون کا باعث ہے۔ اگر تم بیوی کو پریشان کرو گے، اس کو تکلیف دو گے، گھر میں تم کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اگر آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں زبان کے نیزے چلتے ہیں، زبان کے خنجر چلتے ہیں، اور زبان کا زخم جب لگ جاتا ہے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ بیوی سے لڑائی کرو گے بس زبانی ہوگی، اور جب زبان کا خنجر چل جائے گا تو آپ کو معلوم ہے ڈنڈے کا مار ختم ہو جاتی، ڈنڈے کی مار، لاٹھی کی مار تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن اس دل کے اندر جو کوئی زبان پر حملہ کرتا زبانی طور سے تو وہ چیز نہیں بھولتی۔ اس لیے میرے بھائیو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سکون کا ذریعہ سمجھے، اور سمجھے یہ میرے گھر کا قرار ہے، یہ میرے گھر کا سکون ہے، یہ میرے گھر کی جنت ہے، یہ اگر صحیح ہے تو میں سکون میں رہوں گا، اگر یہ پریشان رہے گی تو میں پریشانی میں رہوں گا، تو اس کی خبرگیری کرنا، اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی والدین کی نافرمانی کا تذکرہ ہوا، والدین کی نافرمانی کا تذکرہ ہوا، اور شوہر کی نافرمانی کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب کیا بات کیسے سمجھائی جائے؟ بات یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کا تعلق عام طور سے مردوں اور شوہروں سے ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی آ گئی، اس کے بچے آ گئے، لیکن وہ والدین کی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہوا۔ جیسے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ویسے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پوری عمر تک ایک بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کی خبرگیری کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک لڑکی ہے، اگر اس کا نکاح ہو گیا، وہ اپنی گھر والی بن گئی، تو سب سے بڑی ذمہ داری اس پر شوہر کی ہوتی ہے۔ شوہر کو راضی رکھے، شوہر کو خوش رکھے، اس کے والدین کی خبرگیری اس کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بھائی کے پاس رہتے، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اس مسئلے کو میرے بھائیوں سمجھ کر کے جانا۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، اور شوہروں اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ماں باپ کو، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیں۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، آدمی سوچتا ہے میرے بیوی بچے ہیں تو سب کچھ ہے، بیوی بچے اگر نہیں رہیں گے تو والدین سے کیا ہونے والا، یہ والدین تو بوڑھے ہو گئے، چند دنوں کے اندر چلے جائیں گے، یہی بیوی بچے کہاں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ نے یہ نہیں سنا کہ جو والدین کو ستاتا ہے اس کے بچے بھی اس کو ستانے والے بنیں گے۔ والدین کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ایک وقت آئے گا آپ بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو گناہوں کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ ایک ظلم ہے، اور ایک رشتہ داری کو توڑنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کا تعلق عام طور سے مردوں اور شوہروں سے ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی لڑکے کرتے ہیں زیادہ، بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، یہ بھی بات تھوڑی سی جو ہے مناسب نہیں لگتی ہے، لیکن آپ سوچئے گا کہ آپ یہاں بمبئی میں کام کر رہے ہیں،
آپ بمبئی میں ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہوں گے، آپ بیوی بچوں کے پاس فون کرتے ہوں گے لیکن ماں باپ کو فون نہیں کرتے ہوں گے، بیوی بچوں کے پاس فون کرتے ہوں گے لیکن ماں باپ سے بات کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہوگا، لیکن اپنی بیوی سے پوچھئے وہ مہینے میں کتنے بار اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اپنے ماں باپ سے کتنی بار بات کرتی ہے؟ والدین بیٹیوں کے پاس کتنا فون کرتے ہیں؟ تو یہ بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے، بیٹوں کو بھی دھیان کرنا چاہیے کہ باپ کس حالت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن آج بیوی بچوں کے سامنے ہم والدین کو فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں، بوڑھے والدین پریشان ہوتے ہیں، اور یہ جب لڑکا جو اپنے والدین کو ستا رہا ہوتا ہے یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے میں نے ان دونوں باتوں کو ملا دیا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی خبرگیری کریں، کیونکہ ایک وقت میں وہ بھی ماں باپ بنیں گے، بوڑھے ہوں گے، اور یہی بچے ان کی خبرگیری کریں گے اگر اپنے ماں باپ کو اچھے سے دیکھیں گے۔ اور جو عورت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جب شادی ہو گئی تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے ساتھ جو رہتا ہے شوہر، اس کے گھر میں جو رہتا ہے، اس کو کما کر کھلاتا ہے، اس کی جو مدد کرتا ہے، جو سپورٹ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا سپورٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ شوہر ہے، یہی ہم کو ساتھ دینے والا ہے، یہی ساتھ رہے گا۔ والدین بھی ٹھیک ہیں، ان سے بھی بدتمیزی نہیں کرنا، لیکن عورتوں کے لیے پہلی ذمہ داری ان کے شوہروں کی ہے، اور مردوں کے لیے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، اس کے بعد بیوی بچوں کی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں بیوی بچوں کو ستاؤ، تکلیف دو، لیکن پہلے نمبر پہ والدین کو رکھو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میری عبادت اور میرا شکر ادا کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے بچپن میں بہت زیادہ محبت سے پالا پوسا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا اگر یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو سماج میں امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے اور والدین سے بھی محبت کرے لیکن شوہر کو مقدم رکھے تو وہ شوہر کبھی بدگمان نہیں ہوگا، اور اگر ہر بیٹا اپنے والدین کی خبرگیری کرے، محبت کرے، بیوی بچوں کو بھی دیکھے، تو اس کے والدین نہ اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے نہ بیوی بچوں کے بارے میں بدگمان ہوں گے۔ جب بچہ مکمل طور سے بیوی بچوں کا ہو کر کے رہ جاتا ہے تو والدین بھی سوچتے ہیں عورت میں کچھ کمی ہے یا ہمارے بیٹے میں کمی ہے، پھر وہ بدگمانی کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گناہ ہے وہ بھی غور کیجئے، حرام خوری، حرام کھانا، یہ بھی میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو پاکیزہ روزی دی ہے، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ حرام کھانے والا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو سفر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے جس طرح سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حلال روزی کھانا اور کمانا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے، عبادت کی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حلال روزی بھی کمانا اور کھانا چاہیے۔ رزق حلال بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جو حرام کھاتے ہیں ان کی عبادات کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 9، نواں گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا۔ میرے بھائیو دو گناہ ہیں، دو نمازیں بڑی مظلوم ہیں۔ 9 نمبر کا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنا۔ اور عصر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی، اور فجر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی۔ ایک نماز کو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے، اور عصر کی نماز مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، بازاروں میں چلی جاتی ہے، دنیا کمانے میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال سب لٹ گئے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی خاص طور سے محافظت کرنی چاہیے، کیونکہ اور نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ان دو نمازوں میں زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، عصر کو دنیا میں اور فجر کی نماز کو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ نمبر 10، کسی کے بارے میں قسم کھا لینا، کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ آپ کے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی آدمی ہے جو زنا کرتا ہے، کوئی آدمی جو شراب پیتا ہے، کوئی آدمی جو سود کھاتا ہے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اے میرے بھائی زنا مت کر، زنا کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور زنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، آپ سود مت کھاؤ، سود خوروں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ سود خور ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ زنا کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ شراب پی رہا ہے وہ جہنم
جہنم میں جائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک جان کنی کا عالم نہ آ جائے اللہ توبہ کے دروازے کو کھول کر کے رکھتا ہے، کیا پتا کب توبہ کر کے وہ دنیا سے پاک صاف ہو کر کے چلا جائے اور آپ کے اعمال کو اللہ برباد کر دے۔ تو کسی کا نام لے کر کے کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو نام لے کر کے اس کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے، یا اسی طرح سے کوئی عورت گناہ کرتی ہے تو نام لے کر کے اس کو بھی جہنمی نہیں کہنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کون ہوتا ہے جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو بخش دیا، اور جس نے قسم کھائی تھی اس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، اس کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ایسی تھیں کہ جن کو اگر ہم نہیں چھوڑیں گے اور نیکیوں کے ساتھ ان کو کرتے رہیں گے تو ہمارے اعمال اکارت برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔